ویلکم بیک ناظرین، پروگرام بسم النساء میں ہم ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ آج ہمارا ٹاپک چل رہا ہے عورتوں پر تشدد، اور اس سلسلے میں ہمیں بہت اچھی اچھی کالس آ رہی ہیں، بہت اویئرنیس ہو رہی ہے اور بہت سی باتوں کے بارے میں پتہ چل رہا ہے، اور ہم اس لیے آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ کی اس سلسلے میں اگر کوئی رائے ہے تو آپ ہمیں ضرور فون کیجئے اور بتائیے کہ یہ جو سلسلہ چلتا چلا رہا ہے اس کا جو ہے حل کس طرح سے نکالا جائے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ ایک کالر ہے۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو میں اسلام پڑھ رہا ہوں، تو مگر میں نے جو اسلام پڑھا ہے وہ بالکل سچا ہے، اللہ رسول کا بالکل صحیح دین ہے، اہل بیت کا۔ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر عورت بن جائے، عورت کا لفظ اچھی نوٹی آگ کی طرح جو ہے سر پہ دوپٹہ وغیرہ اور گھریلو یہ جو آج کل ڈرامے ہیں، یہ بے حجاب باتیں ہیں، وہ ٹی وی پہ نہیں لگاتی، بچوں کے سامنے نہیں دیکھتی، نماز کا بچوں کو کہتی ہے، اس عورت پہ کوئی بھی تشدد بغیرت سے بغیرت مرد بھی اس پہ تشدد نہیں کرتا۔ دوسری بات میں یہ وضاحت کرتا ہوں کہ گواہی عورتوں کی بھی مرد کے مقابلے میں ایک عورت کی گواہی ہے، دوسری عورت ساتھ اس واسطے ہونی چاہیے کہ اگر وہ گھبرا جائے یا کوئی بھول جائے تو اس کو یاد کرائے۔ میں دنیا کے تمام مفتیوں اور عالموں کو چیلنج دیتا ہوں، اگر کسی میں ضرورت ہے تو میرے ساتھ بات کرے۔ مرد کے مقابلے میں ایک عورت کی گواہی ہے، دوسری عورت صرف یاد دہانی کے لیے ساتھ ہونی چاہیے۔ بہت اچھا پوائنٹ آپ نے بتایا۔ جی بہت اچھا پوائنٹ جی، شکریہ۔ اچھا ایک دوسری کال لے لیتے ہیں۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بہن، میں اپنے بھائی کی تھوڑی سی اس سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جو ابھی ریسنٹلی بھی آئے ہیں کہ عورتوں کو مطلب کہ اپنا اچھے طریقے سے اس طرح رہنا چاہیے، وہ بتا رہے تھے۔ میں انہی سے سوال یہ کرتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں، جب ایک گدھے کو مارا جا رہا ہے، ایک بھینس کو مارتے ہو، اس کے اوپر تشدد کرتے ہو جانوروں کے اوپر، کیا اس نے کوئی دوپٹہ، اس کو کہتے ہیں دوپٹہ پہنے، یا اس کو کہتے ہیں کہ یہ اپنا کیا کہتے ہیں سکارف کرے؟ تو اللہ کے بندو، تشدد بہت لمبا چیز ہے، تو اس کو مکس اپ کرنے کی کوشش مت کریں، تشدد کو تشدد بھی رکھیں اور اپنا کیا کہتے ہیں اس کے اوپر بات کریں۔ جی شکریہ، بہت بہت میری بہن ٹائم دینے کا۔ بہت شکریہ۔ بالکل صحیح انہوں نے فرمایا کہ اگر کسی چیز کی کوئی غلط فہمی ہے یا بات چیت آپس میں جو ہے آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پا رہی ہے تو اس کا حل صرف مار کٹائی یا کسی کمزور ناتواں عورت پہ ہاتھ اٹھانے میں ہی نہیں ہے، اس کے کئی اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں۔ آپ اگر سمجھتے ہیں آپس کی بات چیت سے آپ کی یہ مسئلے کا حل نہیں ہو رہا تو آپ خاندان کے بڑے بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اگر خاندان کے بڑے بھی نہیں شامل تو آپ اپنے مسجد سے یا اپنے امام بارگاہ سے ریکویسٹ کریں کہ کوئی ایسا وہاں پہ ادارہ بنائے، کوئی ایسے لوگوں کو اس میں شامل کریں جو بالکل انڈیپینڈنٹ ہو کر، نیوٹرل ہو کر اس مسئلے کو، جیسے ہم کہتے ہیں میڈیشن سروس یا ثالث، ایسا ہونا چاہیے کہ جو دونوں کی بات سنیں اور اپنی طرف سے گائیڈنس کرے۔ تو اس کے کئی حل ہیں اور ہم اس کے بارے بھی بات چیت کریں گے، لیکن آج ہم بالخصوص بات کر رہے ہیں کہ جب عورت کے پر تشدد کیا جاتا ہے تو مرد یہ کیوں سمجھتا ہے کہ اس تشدد کے ذریعے سے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ٹھیک کر لے گا یا اس کے گھر کا ماحول ٹھیک ہو جائے گا، جبکہ اس کے نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں۔ وہ عورت بھی جو ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہوتی ہے، ذہنی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی جو ہے اس کو پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ بچے جو اس ماحول کا سب سے بڑا حصہ ہوتے ہیں، ان کے پر بھی جو ہے اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے۔ اور پھر یہی ہوتا ہے کہ جیسے ابھی ہمارے ایک کالر نے ہمیں بتایا کہ یہ پیٹرن جب چلتا رہتا ہے تو وہی بچے جو گھر میں دیکھتے ہیں اپنی شادی شدہ زندگی میں جب جاتے ہیں تو اسی پیٹرن کو جو ہے وہ کیری آن کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے یہ چیز ختم نہیں ہوتی ہے، اور اس میں نہ تو تعلیم کا جو ہے وہ عمل دخل ہے، اس میں اویئرنیس کا بھی کوئی عمل دخل نہیں ہے، لیکن فطرت کا بے شک، جیسے ایک بھائی نے کہا کہ فطرت یا لوگوں کی تربیت ایسی ہوتی ہے یا کچھ اس طرح کے وہ ماحول دیکھتے ہیں، اس کا اثر ہوتا ہے۔ لیکن اگر انسان سمجھدار ہے، عقل مند ہے، تو اس چیز کو کس طرح سے ختم کر سکتا ہے، کس طرح اس چیز، یہاں پر آپ کو باؤنڈری لائن بنانی پڑے گی، لمٹ کو جو ہے وہاں پہ رکھنا پڑے گا کہ یہ چیز جو ہے اس دائرے سے باہر نہ جائے۔ تو اس کے لیے کیا آپ جو ہے اقدامات کر سکتے ہیں، کس طریقے سے اس کو روک سکتے ہیں؟ تشدد جو ہر جگہ ہو رہا ہے، دنیا کے کونے کونے میں بھی، مغربی ممالک میں بھی، اسلامی ممالک میں بھی، گاؤں میں بھی، شہروں میں بھی، گھروں میں بھی، اور اس کے علاوہ
سڑکوں پر بھی ہو رہا ہے, تو اس کو کس طریقے سے روکا جائے, یہ ایک بہت اہم سوال ہے, اور اس کے لیے ہر ایک شخص جو ہے وہ جواب دہ ہے. اس کی اپنی ڈیوٹی ہے کہ وہ سوچے کہ اس کے لیے وہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے. تو ایک چیز تو میں نے آپ کو جیسے ابھی بتائی کہ اس کے لیے ایک میڈیشن سروس ضرور ہونی چاہیے. ہر معاشرے میں ان کی کلچر کے مطابق, ان کی رولز ریگولیشن کے مطابق ایک میڈیشن سروس ضرور ہونی چاہیے, چاہے وہ امام بارگاہوں میں ہو, چاہے وہ مسجد میں ہو, یا کہیں پر جہاں پر آپ کو اپنے آپ کو وہ کمفرٹیبل فیل کرے وہاں پر ہونی چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہر ایک کو یہ ضرور اویئرنیس ہونی چاہیے کہ اگر اس کے ساتھ کسی قسم کا تشدد ہو رہا ہے, چاہے وہ ذہنی ہو, چاہے وہ جسمانی ہو, چاہے وہ ہم اس چیز کو نوٹ نہیں کرتے, فائنینشلی ابیوزمنٹ بھی ہوتی ہے کہ کچھ عورتوں کو جو ہے وہ کسی قسم کا خرچہ نہیں دیا جاتا ہے اور مرد جو ہے ہر چیز اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں. تو یہ بھی تشدد کی ایک قسم ہے, کیونکہ اس کا جو ہے جائز حق وہ مارا جا رہا ہے. جبکہ قرآن میں دیکھیں عورت کا نان نفقہ, اس کی مہر, یہ تمام جو کنڈیشنز رکھی گئی ہیں وہ اس لیے رکھی گئی ہیں کہ عورت کو جو ہے وہ معاشی لحاظ سے جو ہے وہ مضبوطی فراہم رہے. تو ایک تو میڈیشن کی سروس بہت ضروری ہے کہ یہ اس کا ایک حل اس سے بھی نکل سکتا ہے. دوسری چیز یہ کہ اویئرنیس بہت ضروری ہے. ہر عورت کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری اہمیت, میری حیثیت, میری جو جگہ ہے, میرا مقام کیا ہے, اور اگر میرے ساتھ کسی بھی قسم کا اگر تشدد ہو رہا ہے تو مجھے ان حالات میں کیا کرنا چاہیے. اپنے زبان کو بند کر کے اپنے آپ کو جو ہے قبر میں نہیں سلانا چاہیے, بلکہ ایسے موقع نہیں لانا چاہیے, بلکہ اس سے پہلے کوئی نہ کوئی مدد اس کو حاصل کرنا چاہیے. تو آپ کو پتہ ہے جگہ جگہ جو ہے ہیلپ لائن کے بارے میں جو ہے اویئرنیس دی جا رہی ہے. آپ ڈاکٹرس کے یہاں جائیں, وہاں پہ آپ کو اویئرنیس دی جاتی ہے اگر آپ کے ساتھ کسی قسم کا تشدد. آپ اگر کسی شاپنگ سینٹر میں ہے تو وہاں پر بھی آپ کو جگہ جگہ یہ لیفلیٹس وغیرہ مل جاتے ہیں جس میں بتاتے ہیں کہ اگر عورت کسی طرح سے کسی تشدد کا شکار ہو رہی ہے تو اسے سائلنس نہیں رہنا چاہیے, اس کو چاہیے کہ اس چیز کو منظر عام پہ لائے اور مدد لے. تو انہی چیزوں کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے, اور ہم چاہتے ہیں اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسا خیال ہے یا کوئی ایسی بات ہے جس کے بارے میں آپ ہمیں بتانا چاہتے ہیں تو آپ ضرور ہمیں ساتھ شیئر کریں اور ہمیں فون کیجئے. ہو سکتا ہے آپ کی چھوٹی سی بات, آپ کے کہا ہوا کوئی لفظ کسی کی زندگی میں چراغ لے آئے, کسی کی زندگی کو روشن کر دے, کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ کتنے گھروں میں اندھیرا ہے, کتنی عورتیں جو ہے اس وقت ظلم کا شکار ہو رہی ہیں, کتنی عورتیں جو ہے وہ سسک رہی ہیں, کتنی عورتیں ہیں جن کے پاس اس چیز کے بارے میں علم نہیں ہے یا ان کے پاس کوئی ایسا کندھا نہیں ہے جس پہ وہ اپنا سر رکھ کے رو سکے, اپنا حال بتا سکے. تو آپ ہمیں فون کیجئے, اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہے جس سے ہم اس مسئلے کا حل یا میڈیا کے ذریعے منظر عام پہ لا سکیں تو آپ ضرور ہمیں اس کے بارے میں بتائیے. دیکھیں جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ایک جو گھرانہ ہوتا ہے وہ خاتون کا کردار بہت, مطلب کوئی بھی گھرانے میں خاتون کا بہت ہی اہم کردار ہوتا ہے. تو عورت گھر کا ستون بھی مانی جاتی ہے. اگر اسی پر تشدد کر رہے ہیں, اسی کو ذہنی اذیت میں مبتلا رکھا ہوا ہے, تو آپ دیکھیں کہ دوسرے لوگ بھی سکون سے نہیں رہ سکتے, نہ آپ خود نہ آپ کے بچے. اگر آپ خود سکون سے نہیں ہیں تو آپ کا معاشرہ بھی بہت زیادہ اثر انداز ہوگا. جب تک آپ کے بچے صحیح نہیں ہیں ذہنی طور پر تو وہ بھی معاشرے پر اثر انداز ہوں گے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں کہ اپنے آپ کو زیادہ طاقتور نہ ظاہر کیا جائے, اور جو آپ سے کمزور ہیں یعنی کہ بچے ہیں, آپ کی بیٹیاں ہیں, آپ کی ماں ہیں, تو ان کا جو ہے خیال کیا جائے. تو معاشرے پہ اس کے اثرات کے بارے میں بالکل صدف, آپ کی بات سے ابھی جب آپ نے یہ بات شروع کی تو میرے ذہن میں ایک وہ مفکر کا جو ہے وہ قول ذہن میں آیا کہ اس نے بہت بڑی بات کی. ساری دنیا مانتی ہے اس چیز کو کہ اگر تم مجھے بہترین مائیں دو تو میں تمہیں بہترین معاشرہ دوں گا, بہترین قوم. یعنی اگر مائیں سکون سے نہیں ہیں تو آپ کس طرح سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کا معاشرہ جو ہے وہ ایک ہیلدی انوائرمنٹ میں سانس لے رہا ہے. اگر ماؤں کو سکون نہیں ہے, اگر بیٹیوں کو سکون نہیں ہے, اگر بہنوں کو سکون نہیں ہے, تو آپ یہ نہیں اس چیز کے لیے امید رکھ سکتے کہ میرے بچے جو ہیں وہ ہر طرح سے جو ہے وہ قابل ہوں گے, ان کو کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی, یا ان کا جو ذہنی کردار ہے یا جو ان کی جو عملی کردار ہے وہ پازیٹیو ہوگا, کیونکہ وہ جس طرح سے اپنے ماحول میں دیکھیں گے وہی چیزیں جو ہے وہ پھر وہ اپنی اگلی لائف میں بھی لے کر جائیں گے. لیکن اگر مائیں پرسکون ہیں, بہنیں پرسکون ہیں, ان کو آپ نے ہر طرح کی جو ہے وہ ذہنی اذیت سے دور رکھا ہے, جسمانی اذیت سے دور رکھا ہے, تو پھر آپ اس چیز کے لیے جو ہے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمیں ایک اچھا معاشرہ چاہیے. مجھے لگتا ہے سسٹر یہ بھی ایک وجہ ہے کہ نسل در نسل جو ہے یہ ظلم بچے دیکھتے ہوئے آتے ہیں اور وہ وہی طریقہ اختیار کر لیتے ہیں.
انفارچونیٹلی یہ بہت ایک بڑا فیکٹر ہے، اور یہ چیز جو ہے کافی ریسرچ سے جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ وہ بچے جو ایسے ماحول میں پرورش پاتے ہیں جہاں پہ ڈومیسٹک وائلنس جو ہے ہوتا ہے کافی عرصے سے، چاہے وہ کسی بھی قسم کا ہو، کیونکہ ہم نے جیسے بتایا کہ ڈومیسٹک وائلنس خالی یہی نہیں ہے کہ ایک شوہر جو ہے عورت کے ساتھ مار پیٹ ہی کرا ہے، اور بھی کئی طریقے ہیں جو ذہنی لحاظ سے بھی ہیں اور فائنینشلی بھی اور سیکچولی بھی. لیکن اگر ان ماحول میں بچہ پرورش پا رہا ہے تو اس کا جو رد عمل اس بچے کی ذات پر یا اس کے کردار پہ بنتا ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ نیگیٹو ہوتا ہے. اور یا تو وہ بچہ کچھ حالات میں جو ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، کچھ بچے منشیات کے عادی ہو جاتے ہیں، کچھ بچے جرائم کرنے لگتے ہیں کیونکہ وہ ایسے ماحول سے جو ہے وہ فرار چاہتے ہیں. اور جب ان کو فرار باہر کی دنیا جو ہے وہ اٹریکشن ہوتی ہے ان کے لیے، کیونکہ وہ اس طرح کی کوئی گالم گلوچ یا گھر میں جو اس قسم کے فساد یا پریشانیاں نہیں دیکھتے یا اپنی ماؤں کو بہنوں کو پٹتے ہوئے نہیں دیکھتے، تو وہ پھر باہر کے راستے ڈھونڈتے ہیں. اور جب وہ باہر کے راستے ہوتے ہیں تو ان کو بعض اوقات جو ہے بہت آسانی سے لوگ ورغلا کے غلط راستوں پہ لے جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی تاریک پہلو ہے، اور یہ چیز جو ہے بہت سوچنے والی ہے کہ اگر گھروں میں سکون نہیں ہے، اگر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں سکون سے نہیں ہیں، تو پھر وہ بچے لازماً جو ہے وہ باہر کا راستہ ڈھونڈیں گے، اور پھر یہ باہر کا راستہ ان کے لیے ایک زہر ثابت ہو جائے. اور معاشرہ جو ہے پھر اسی طریقے سے جو انہیلتھی ہوتا ہے، معاشرے میں جو ہے وہ بے سکونی آتی ہے، اور پھر جو نیگیٹو کردار ہے وہ منظر عام پہ نظر آتا ہے. بالکل. تو یہ چیز ایک بہت اہمیت کی حامل ہے جو میرے خیال سے ہر ایک کو اپنی جگہ پر جو ہے وہ سوچنا چاہیے. تو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہر ایک کو جو ہے وہ اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ اگر اس کے ساتھ کسی قسم کا مسئلہ ہے تو اس مسئلے کا کس طریقے سے جو ہے حل ڈھونڈنا ہے. آیا وہ چیز بات چیت کے ذریعے سے حل ہو سکتی ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات چیت کے ذریعے آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر یا تو خاندان کے بڑے شامل کریں، یا پھر آپ لوگ اپنے مقامی کمیونٹی سینٹر یا امام بارگاہ ہو یا مسجدوں میں جا کر آپ ان لوگوں سے بات کریں جو وہاں کے سربراہان ہیں کہ کوئی ایسا جو ہے سینٹر یا کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پر ہمیں میڈیشن کی سروس ملنی چاہیے. کیونکہ یہ ایک بہت بڑا جو ہے پہلو ہے کہ ہماری ایشین کمیونٹی میں خاص طور پر ہم لوگ باہر بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. تو فل کانفیڈنس بھی ان کو فراہم کرنا چاہیے کہ یہ بات جو ہے دوسرے سے تیسرے تک نہیں پہنچے گی، اور یہ معاملہ اندر ہی اندر 3 یا 4 لوگوں کے درمیان حل ہو سکتا ہے. تو اگر اس طرح کی کوئی سروسز ہو جائیں تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ اس کا بہت جو ہے پازیٹیو ایفیکٹ ہوگا. لیکن بات یہی ہے کہ وہ پیٹرن چلا رہا ہے، جیسے آپ نے ابھی کہا ہے کہ اگر ایک بچہ یا ایک جو اپنے گھر میں ماحول دیکھتے ہیں وہی پھر ماحول جو ہے وہ اپنے، جیسے کہا جاتا ہے کہ ایک ساس اگر وہ اپنے ساس کی طرف سے ظلم کا شکار ہوئی ہوتی تو وہ اپنے بہو کے ساتھ بھی وہی چیز بنسبت اس چین کو بریک کرنے کے وہ اس چیز کو جاری رکھتی ہے. تو یہ بھی ایک فطری سا میں سمجھتی ہوں جذبہ ہے جس کے لیے آپ کو اسلام کی طرف سے بھی تھوڑی سی اویئرنیس چاہیے، تھوڑی سی جو ہے آپ کو سوسائٹی کی طرف سے بھی اویئرنیس چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنی بھی قوت ارادی چاہیے کہ اگر یہ ہمارے ساتھ غلط ہوا ہے تو اس غلط چیز کو ہم آگے کیوں جاری رکھیں، اس غلط پر جو ہے ہم ایک باؤنڈری بنا دیں کہ اب اس سے آگے یہ نہیں جائے گی. تو یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے. بالکل. دیکھیں ظلم جو ہوتا ہے کہ ایک بہت ہی ناپسندیدہ چیز ہوتی ہے. کوئی بھی مسلمان یا کوئی بھی عام شخص جو اگر مسلمان نہیں بھی ہے، کسی اور مذہب سے بھی تعلق ہے، تو وہ اس کو بالکل بھی نہیں پسند کرتا ہے. اور ہمارے مذہب اسلام میں دیکھیں ہمیں تو بہت سی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیتیں بھی نازل کی گئی ہیں ظلم کے حوالے سے کہ دیکھیں خدا خود لعنت بھیج رہا ہے، لعن کر رہا ہے ظالم پر. یہاں پہ امام موسیٰ کاظم کی مجھے حدیث یاد آتی ہے، ان کا قول یاد آتا ہے. مولا نے فرمایا کہ وہ شخص ہم لوگوں میں سے نہیں ہے جو اپنی بیوی پر بے وجہ ظلم کرتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. دیکھیے کتنی بڑی مولا نے بات کر دی کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے اگر کوئی وجہ نہ ہو. آپ ٹھیک ہے بات چیت کے ذریعے سے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں، لیکن جسمانی طور پہ تشدد آئمہ کے نزدیک ناقابل قبول ہے، اور انہوں نے اس چیز کے لیے جو ہے سختی سے تاکید کی ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہمارے لوگوں میں سے ہیں
تو اس قسم کا جو ہے جرم کا ارتکاب نہ کریں. تو یہ بہت بڑا ایک نصیحت کا پہلو ہے. بالکل، اگر بے شک. ہر ایک اپنی جگہ پہ اس چیز کو سوچ لے کہ یہ زیادتی جو عورتوں کے ساتھ کی جا رہی ہے, آیا اس کی وجہ سے میں دین سے خارج ہو سکتا ہوں کہ نہیں ہو سکتا, اس چیز کے لیے بہت زیادہ وہی والی بات کہ ہم قرآن یہ کہتے ہیں, ہماری کالر نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم نے اتنے قرآن ختم کر لیے, آج ہم نے ایک اور قرآن ختم کر لیا, لیکن ہم یہ نہیں, ایک آیت پر ہم غور نہیں کرتے, جبکہ قرآن میں خود خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ میں جب تک اس شخص کو نہیں معاف کروں گا کہ جس پر ظلم کیا گیا ہے وہ ظالم شخص کو معاف نہ کر دے. تو کافی قرآنی آیت بھی اس کے لیے جو ہے ظلم پر اتری ہیں, لیکن وہی والی بات کہ ہم قرآن و حدیث سے بہت دور ہو چکے ہیں. بے شک. تو اس میں بھی ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے کہ اپنی اسلامک تعلیمات کو جو ہے اپنے بچوں میں, اپنے آنے والی نسلوں میں ہم جو ہے منتقل کریں تاکہ جو بھی ان میں کمی بیشیاں ہیں وہ پوری ہو سکیں. اچھا, یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہمارا مذہب جو ہے جانوروں پر بھی کتنی سختی سے ممانعت کر رہا ہے کہ اس پر بھی بے جا ظلم نہ کرو. ظلم تو ہر صورت میں جو ہے وہ ناقابل قبول ہے. جو مذہب جانوروں پہ ظلم کرنے کے لیے منع کر رہا ہے تو وہ دیکھیں کس قدر ناپسندیدہ اللہ کے نزدیک وہ شخص ہوگا جو اپنے سے کمزور شخص پر جو ظلم کرے گا. بے شک, بہت خوب, یہ بہت بہترین بات آپ نے کی ہے صدف, کہ اگر مذہبی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ چیز تو کسی طرح سے بھی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. کیونکہ جو مذہب آپ کو جو یہ مذہب جو ہے دین اسلام جو ہے وہ فطرت کے بہت قریب ہے. ٹھیک ہے, اور آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ہر چیز کے لیے جو ہے حقوق فرمائے ہیں, ایک ایک چیز کے لیے, حتیٰ کہ پڑوسوں کے لیے ہے. اسی طرح عورتوں کے بھی جو ہے تمام حقوق جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں کہ ایک عورت کے کیا حق ہے, ایک بیوی کی حیثیت سے, ایک بیٹی کے لحاظ سے, ایک ماں کے لحاظ سے, اور صرف ان تمام چیزوں کو, تمام رشتوں کو بھی چھوڑ دیں, ایک انسانیت کے لحاظ سے اس کے کیا حقوق ہیں. اور جب کوئی شخص اپنے فطری جذبوں یا میں یہ کہوں گی کہ کنٹرولنگ پاور کی وجہ سے یا کچھ حالات میں کمپلیکس کی وجہ سے جب کسی عورت کے پر تشدد کرتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ اصل میں ایک تو حقوق کی پامالی بھی کر رہا ہے, ٹھیک ہے, مذہبی لحاظ سے بھی وہ مجرم ہے, اور دوسرا جو ہے وہ معاشرے میں بھی گناہ گار کہلایا جائے گا, کیونکہ اس نے نہ تو دین کو سمجھا اور نہ ہی سوسائٹی کی جو تمام جو رولز ہیں ان کو فالو کیا ہے. تو اپنے ہاتھوں سے وہ اپنے پیروں پر ہی کلاڑی مار رہا ہے ایک طرح سے دیکھیں تو, کیونکہ اپنے گھر میں بے سکونی لانا, پریشانی پیدا کرنا, کسی کو جو حقیر سمجھنا, کسی کے پر جو ہے طنز کرنا, کیونکہ یہ بھی تمام چیزیں تشدد میں آتی ہیں کہ خالی یہی نہیں کہ مار پٹائی ہو, آپ کسی کے ساتھ جو ہے وہ ذہنی طور پر بھی اس کو حقیر سمجھ رہے ہو یا اس کے ساتھ زبان اس قدر خراب استعمال کر رہے ہوں کہ زبان کا کہتے ہیں نا زخم جو ہے وہ تلوار کے زخم سے زیادہ گہرا ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزیں بھی جو ہے وہ اس زمرے میں آتی ہیں کہ وہ شخص جو ہے اپنے آپ کو دین سے بھی دور کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے سوسائٹی میں بھی جو ہے اس کا ایک جو رول ہے, کردار ہے, وہاں اس پر بھی جو ہے اس کے پر چھینٹیں پڑ رہی ہیں. تو بس وقت یہی ہے کہ آپ ہر جگہ, ہر شخص, ایک ایک گھر کا فرد یا معاشرے کا ایک ایک فرد اپنا رول سمجھے اور یہ سمجھے کہ جہاں پر اگر ناانصافی ہو رہی ہے تو اس ناانصافی کو کس طرح ختم کیا جائے. اس کے کچھ مثبت طریقے بھی ہیں, کچھ منفی طریقے بھی ہیں. تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں آیا مثبت طریقوں سے اس کو حل کرنا ہے یا منفی طریقے. منفی طریقہ یہی ہے کہ خاندان جو ہے اسپلٹ ہو جاتے ہیں اور پھر بعض اوقات اس کا اثر یہی ہوتا ہے کہ بچوں پر بھی پڑتا ہے, خاندان پہ بھی پڑتا ہے, رسپیکٹ پہ بھی پڑتا ہے, اور دونوں ہی سفر کرتے ہیں, شوہر بھی, بیوی بھی اور بچے بھی. تو مثبت طریقہ یہی ہے کہ اگر اس مسئلے کا حل میڈیشن کے ذریعے سے ہو سکتا ہے, خاندان کے بڑے لوگوں کو شامل کرنے سے ہو سکتا ہے, یا انڈیویجولی ہر ایک اپنی جگہ پہ یہ سوچے کہ میری یہ ڈیوٹی ہے کہ اگر میں نے اس طرح سے ناانصافی کی ہے تو اس ناانصافی کو میں اب آئندہ نہیں ہونے دوں گا, اپنا احتساب رکھے. تو ان تمام چیزوں جو ہے مسائل کا کافی حد تک جو ہے حل ہو سکتا ہے. جی بالکل. اچھا, یہ بھی دیکھیں سسٹر, دیکھا جاتا ہے کہ عام طور پر عورت ہی مظلوم قرار پاتی ہے, لیکن یہ بھی دیکھیں بات ہے کہ عورت ہی عورت پر ظلم بھی کرتی ہے. صرف مرد ہی نہیں عورت پر تشدد کر رہے ہوتے ہیں, لیکن عورتیں بھی تشدد کر رہی ہوتی ہیں. بالکل وہی والی بات ہے کہ جیسے ایک ساس نے اپنے پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ چاہے گی کہ میں اپنی بہو کے ساتھ بھی وہی کچھ کروں, کیونکہ میں نے جب یہ تمام جو ہے ظلم سہے تو میری بہو جو ہے وہ کیوں سکون سے رہے. تو وہی جو ہے نا وہی سرکل, وہی جو ہے. کیوں فرق ہوتا ہے بہو اور بیٹی میں؟
کہ اپنی بیٹی کو تو لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں. میرے خیال سے اس کا جواب ہمارے کالر نے بہت اچھی طرح سے دیا تھا کہ یہ انسان کی فطرت میں ہے. آپ ایک ماں باپ کے بچے جو ہوتے ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہوتے, جبکہ ان کی پرورش ایک ہی ماں نے کی ہوتی ہے. ہر ایک کی فطرت الگ ہوتی ہے, ہر ایک کی جو سوچ, اس کی ذہنیت, کچھ ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ماحول کا بھی آپ کے پر کافی حد تک اثر ہوتا ہے, لیکن انسانی فطرت جو ہے, لیکن فطرت کو آپ اسی لیے دیکھیں قرآن جو ہے ہدایت کا سرچشمہ ہے, کیونکہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری فطرت میں یہ برائی آ رہی ہے, یا میں مزاج, اگر آپ یہ سوچیں کہ میں مزاج کا بہت سخت ہوں, مجھے بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے, اگر میری بیوی نے مجھے کوئی بات کہی مجھے بہت جلدی غصہ, تو آپ اپنے اگریشن کو کنٹرول کرنے کے طریقے سیکھیں, اور اس کے لیے باقاعدہ یہاں پر ادارے بھی ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اگر آپ قرآن کو پڑھیں اور سمجھیں اور اس سے ہدایت پائیں, تو میرے خیال سے وہ یہ بات کہنے کے لیے کافی ہے کہ غصہ جو ہے وہ حرام ہے. اور یہ چیز اگر ہر انسان قرآن کو پڑھنے کے بعد سمجھ لے, تو وہ جب بھی غصہ کرنے کے لیے سوچے گا تو ایک لمحے کے لیے شاید یہ ضرور سوچے گا کہ میں یہ حرام کام کر رہا ہوں. بالکل. تو کیا اس سلسلے میں غصے کے کنٹرول میں اور اپنے ایک کال لے لیتے ہیں, پھر ہم اس کے آگے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, وعلیکم السلام. جی بہن, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام بزم نساء میں. ہاں جی, میں مانچسٹر سے بول رہی ہوں, زارا. جی زارا, آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ ہاں جی, ماشاء اللہ آپ کا ٹاپک بہت اچھا جا رہا ہے, بزم نساء, اور آپ دونوں بہت اچھا بیان کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, اور کافی تفصیل سے آپ لوگ بیان بھی کر رہے ہیں. سمجھنے والوں کو سمجھنا بھی چاہیے. ہم اور اتنی مجلسیں ہم اٹینڈ کرتے ہیں محرم میں, پورے سال میں ہمارے میلاد ہوتے ہیں, مجلسیں ہوتی ہیں, تو ہمیں ان چیزوں سے سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم جب تک ہمارے جو امام ہیں, ہمارے اماموں کے جو فرامین ہیں, وہ ہمیں جس طریقے سے تلقین کرتے ہیں, آپس میں صلح رحمی سے اختیار کریں, مل جل کے رہیں, وہ کریں, تو فیملی لائف میں بھی اتنی پولیٹکس وغیرہ نہ کریں. تو انسان کو اگر ان کی فرامین پہ غور کر لے تو شاید ہماری زندگیاں بہتر ہو جائیں. بہت اچھی اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ عورت کی دشمن ہے, ہمارے یہاں پہ مرد عورت پہ تشدد سے زیادہ عورتوں کی دشمن بنی ہوئی ہیں. بالکل یقین کریں, اب آج کل کا معاشرہ ایسا ہے, ایک عورت دوسری عورت کو برداشت نہیں کرتی. ساری جو ہے نا ہماری زندگیوں میں یہ جو جیلسی ہے, حسد ہے, اور ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرنا, یہ چیزیں بہت کامن ہوتی جا رہی ہیں. جس کی وجہ سے پرابلمس کریٹ ہوتے, فیملی لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے, خاندان ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, تباہ ہو جاتے ہیں. اگر یہ چیزیں عورتیں ختم کر دیں تو شاید بہتری آ جائے. بہت شکریہ. شکریہ, بہت بہت شکریہ. تو بات وہی پر آ کے دوبارہ ٹھہر گئی کہ یہ جو برائیاں ہیں, اخلاقی برائیاں ہیں, ان اخلاقی برائیوں کو آخر کس طرح سے سدھارا جائے گا؟ اگر ہم اتنی مجلسیں اٹینڈ کر رہے ہیں, ہمارے پاس ہدایت کا جو ہے بہت بڑا یہ سرچشمہ قرآن موجود ہے, ہم مذہب اسلام سے تعلق رکھتے ہیں جس میں ہر ایک کے حقوق جو ہے وہ بتائے گئے ہیں, صلہ رحمی کا جو ہے بار بار تذکرہ کیا گیا ہے, اخلاق حسنہ کی جو ہے وہ باقاعدہ تعلیم دی گئی ہے. لیکن اس کے باوجود اس قدر تشدد, اس قدر مظالم, اس قدر ناانصافی ابھی تک کیوں چلتی چلی آ رہی ہے؟ بالکل, اس کا سدباب, اس کی روک تھام, اس کو کس طرح سے سٹاپ کیا جائے؟ تو جی بالکل, کال لے لیجیے. پروگرام کی آخری کال ہم لے لیتے ہیں. ہلو, السلام علیکم. ہیلو جی, وعلیکم السلام. جی, کون بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد رضا, جرمنی سے میں پھر بات کرنے آ گیا ہوں. جی, وہ کہتے ہیں نا کہ عورت مرد پہ تشدد کرتی ہے, وہ اس وجہ سے کرتی ہے کہ جب ضرورت ہوتی ہے نا تو مرد جو ہے نا اپنی بیگم کو تحفظ نہیں دے سکتا. فرض مرد کی ماں اگر کوئی بات کرتی ہے تو وہ ماں کی بات کو سنتا ہے, اپنی بیگم کو تحفظ نہیں دیتا. ماں کو صرف اتنا کہنے کی ضرورت ہے کہ اما جی میرے گھر کے معاملے میں دخل نہ دیو, تو اما وہ پھر ساری عمر نہیں دخل دینی. تو جی اما نے پٹھیاں گلاں سن کے پتر ہاں جہاں ملاتا رہے تو پھر اس تو بعد مصیبت بنتی ہے. جی بہت شکریہ آپ کا. جی ضرورت کر لے گا سارے معاملے صحیح ہو جائیں. تو آپ کے خیال میں کہ ایک مرد جو ہے اگر بیوی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو وہ اپنی ماں کے کہنے پر کرتا ہے, اس کی اپنی سوچ سمجھ, اس کی عقل کیا کسی طرح سے کچھ کام نہیں کرتی؟ وہ یہی تو بات ہے نا کہ جو وہ اپنی طرف سے ماں کا مان رکھ رہا ہوتا ہے, بیوی کا مان بھول جاتا ہے.
کیونکہ عورت بھی اپنے آدمی کو مان سمجھتی ہے, ماں بھی اپنے بیٹے کو مان سمجھتی ہے. اب وہ اپنی بیگم کا تو مان نہ بنے, ماں کا ماں نہیں بنے تو پھر وہ تو پرابلم بنتی ہے نا. ماں کو اتنا کہنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہماری میرے گھر کے معاملے میں دخل نہ دیں, تو ماں جو ہے نا وہ پھر بات نہیں کرتی. لیکن جب وہ بیٹا سنتا ہے تو پھر بات پرابلم بنتی ہے. جی بہت اچھی شکریہ, بات, بہت بہت اچھی بعد بات. میں بیگم پرابلم بناتی ہے. بہت اچھی بات. بات چھوٹی سی ہے, صرف اس کو تھوڑا حل کر لے تو معاملہ جو ہے نا لائف بن جاتی ہے. جی بالکل. وہی عورت پھر خدمت کرتی ہے. جی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب مرد کو اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ وہ بیلنس رکھے, سب مرد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ بالکل, یہ سب مرد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس سے فیصلے کرنے کا حق ہے, اس سے فیصلے کرنے کا اختیار, اپنی لائف کو, جی اپنی بچوں کا ڈیفینڈ, اپنی بیوی کا ڈیفینڈ کرنے کا اس مرد بنے. اسی لیے جب وہ دوسروں کی باتوں میں آ کے اپنے گھر کی جاڑ شروع کر دے تو وہ تو غلط ہے نا. وہ دوسروں کو ڈیفینڈ. اب کوئی یار دوست کہے کہ بھائی تمہاری بیگم کھانا اچھا بناتی ہے ہمیں بھی کھلاؤ, تو وہ اس میں اتنی ضرورت ہونی چاہیے کہ بھائی میں نے بیگم میرے اپنے لیے, تمہارے لیے تو نہیں بنائی. چلیں جی, یہ تو آپ کی سوشل لائف کے بارے میں ہم بات کریں, لیکن ایک گھر میں رہتے ہوئے اگر ایک ماں کا جو مقام ہے اور ایک بیوی کا جو مقام ہے, اگر ایک مرد اس میں جو ہے وہ برابر سے ان کے حقوق کے بارے میں ایک تمیز رکھ لے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ مسئلے کا بہت حد تک جو ہے حل ہو سکتا ہے؟ بالکل حل ہو سکتا ہے. جی شکریہ, بہت یہی بہت. تو حل ہے نا کہ اپنی بیگم کو ڈیفینڈ کرنے کی اس میں ضرورت ہو, اس کو اپنی ماں سے کہنے کی ضرورت ہو کہ والدہ جی آپ کا مقام اپنی جگہ, لیکن میری بیوی ہے, میرے بچے ہیں, یہ آپ کے پوتے ہیں, ان معاملوں میں آپ نہ بات کریں, جی آپ کی مہربانی ہوگی. اتنی سی بات کہنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا. جی جی بہت شکریہ. تو بڑا اچھا انہوں نے میسج دیا کہ مرد میں اس قدر جو ہے قوت فیصلہ اور کرنے کی ہمت ہونی چاہیے کہ اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی بیوی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ عورت پر ہی زیادتی کرتی ہے, تو اس کو کم از کم اسٹینڈ لینا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ یہ میرا اور میرے بیوی اور بچوں کا معاملہ ہے, آپ اس میں انٹرفیئر نہ کریں. بغیر کسی بد ادبی کے, بغیر گستاخی کے, بہت بات کو جو ہے اچھی طریقے سے بھی پیش کیا جا سکتا ہے, اور اس طرح گھر میں جو ہے وہ سکون ہو سکتا ہے. تو کم از کم ایک یا دو دفعہ کہنے سے وہ ماں کو بھی سمجھ آ جائے گی, اس ساس کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ میرا بیٹا, ہاں بے شک وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ اپنی بیوی کے کہنے میں, لیکن کم از کم جو گھر میں ہر وقت ناچاقی, بے سکونی یا جو ایک سیاسی فضا جو ہوتی ہے گھروں میں, آپ دیکھیں ایسے مرد بھی سکون میں نہیں ہوتے جن کے گھر کا ماحول اتنا خراب ہوتا ہے. بالکل, جہاں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں آپ گھر کا ہر فرد اس سے متاثر ہوتا ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اگر جھگڑا خالی میاں بیوی کے درمیان میں ہے تو گھر کے جو باقی افراد ہیں وہ سکون سے, ایک ایسا ناممکن ہے. اور اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ایک گھر کے جو ماحول سے ہے وہ معاشرہ تشکیل ہوتا ہے. اگر گھر میں بے سکونی ہے تو اس معاشرے میں بھی آگے چل کے بے سکونی ہوگی, کیونکہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے اور گھر جو ہے فرد سے مل کے بنتا ہے. تو ہر ایک فرد جو ہے اپنی اپنی جگہ پر ذمہ دار ہے کہ آیا اس کو اپنے گھر میں سکون لانے کے لیے کون سے اقدامات کرنے چاہیے. اور یہ بہت اچھی انہوں نے بات کی کہ ایک مرد میں اتنی جرت ہونی چاہیے کہ وہ فیصلہ کر سکے کہ آیا اگر میں گھر کا بڑا ہوں یا میرے پاس یہ حق ہے تو میں ماں کی جو مقام ہے ماں کی جگہ پر, بیوی کا جو مقام ہے وہ بیوی کی جگہ پر, اور دونوں میں جو ہے اگر وہ برابر سے جو ہے مساوی طور پہ سلوک کرے تو بہت سارے مسئلے جو ہے گھروں کے جو اسپیشلی ہمارے ایشین کلچر میں وہ بہت حد تک ریزالو ہو سکتے ہیں. بالکل. جی ناظرین, آج ہم نے چھوٹی سی کوشش کی تھی کہ ہم عورتوں پہ تشدد پہ بات کر سکیں. اس پہ ہم اگر ایوری ڈے بھی پروگرام کریں تو اس پہ بات ختم نہیں ہو سکتی. ہمارے بہت اچھے کالرز آئے ماشاءاللہ, بہت کھلے دماغ سے انہوں نے جو ہے ہم سے باتیں اپنی شیئر کی ہیں. تو آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جتنی بھی باتیں ہم نے سنی ہیں اور ہم نے کہی ہیں, اللہ ہم سب کو ان سب پر جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے مرحومین کی مغفرت کرے. امام زمانہ علیہ السلام کا جلد سے جلد ظہور ہو. اور آپ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. اللہ حافظ.